دفعہ صبح صبح طوطا سبزی پھل بیچنے کے لیے جنگل میں جانے لگتا ہے۔ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، میں سبزیاں پھل بیچ کر جلدی گھر آ جاؤں گا۔ تم نے گھر کا دروازہ نہیں کھولنا اور نہ تم نے گھر سے باہر نکلنا، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، میں شام سے پہلے گھر آ جاؤں گا۔ اس کا بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا، لیکن آپ جلدی گھر واپس آ جانا۔ طوطا کہتا ہے ہاں بس اب میں نکلنے لگا ہوں اور جلد واپس آ جاؤں گا۔ طوطا سبزی لے کر جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ بہت ٹائم گزر جاتا ہے، موسم بھی بہت زیادہ خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ پپو گھر میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور گھر سے باہر اپنی ماں کو تلاش کرنے کے لیے نکل آتا ہے۔ راستے میں اس کو ایک سویٹو مل جاتی ہے۔ سویٹو پپو سے پوچھتی ہے پپو تمہیں کیا ہوا اور تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ پپو بتاتا ہے سویٹو کو کہ میری ماں صبح سے گئی ہوئی ہے پھل بیچنے کے لیے، ابھی تک گھر واپس نہیں آئی اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور میں اکیلا گھر میں ڈر رہا تھا اور میں اپنی ماں کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکل آیا ہوں۔ سویٹو کہتی ہے پپو تم رو تو نہ، تمہاری ماں جلدی آ جائے گی، تم پریشان نہ ہو، موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، تم گھر جاؤ اور آرام کرو، تمہاری ماں جلد آ جائے گی۔ دوسری ہی طرف طوطا سبزی بیچ رہا ہوتا ہے اور ایک جنگل باز ملتا ہے۔ طوطا باز سے کہتا ہے تمہیں پھل اور سبزیاں چاہیے تو مجھ سے خرید لو، آج صبح سے کسی نے مجھ سے پھل اور سبزیاں نہیں خریدی اور میرا پپو گھر میں بہت زیادہ پریشان ہوگا، تم مجھ سے پھل سبزیاں لے لو۔ لیکن باز کہتا ہے مجھے سبزیاں اور پھل نہیں چاہیے، میرے گھر میں آگے ہی بہت زیادہ پھل اور سبزیاں پڑی ہوئی ہیں، میں نہیں لے سکتا۔ طوطا بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ باز نے مجھ سے پھل اور سبزیاں نہیں لی، اب مجھے اسی طرح اپنے گھر واپس لوٹ جانا چاہیے، بہت زیادہ رات ہو گئی ہے، پپو بہت زیادہ پریشان ہوگا، موسم بھی بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ باز کہتا ہے ہاں تمہیں گھر کی طرف نکل جانا چاہیے، آدھی رات کو تم سے کوئی بھی پھل اور سبزیاں نہیں لے گا، تم صبح آ کر مجھے دے جانا اور دوسرے لوگ بھی تم سے لے لیں گے۔ طوطا بیچارہ مایوس ہو کر بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف پپو بہت زیادہ روئے جا رہا ہوتا ہے، وہ گھر جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے۔ ہر جگہ پپو اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میری ماں کہاں گئی ہے اور مسلسل رو رہا ہوتا ہے۔ اچانک وہاں پر کبوتر کا ایک بچہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ پپو بہت زیادہ رو رہا ہے۔ کبوتر کا بچہ پپو سے پوچھتا ہے تمہیں کیا ہوا اور تم اتنا مسلسل کیوں روئے جا رہے ہو؟ پپو بتاتا ہے میری ماں صبح سے سبزیاں پھل بیچنے کے لیے گئی ہے، ابھی تک گھر واپس نہیں آئی، موسم بھی بہت خراب تھا اور میں گھر میں نہیں اکیلا رہ سکا، ڈر کی وجہ سے میں گھر سے باہر آ گیا ہوں۔ وہ کبوتر کا بچہ کہتا ہے چلو آؤ میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ کر آتا ہوں، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو، تمہاری ماں ضرور گھر آ جائے گی۔ پپو کہتا ہے تم میرے ساتھ تب تک میرے گھر ہو جب تک میری ماں نہیں آتی۔ کبوتر کا بچہ کہتا ہے چلو آؤ مجھے اپنے گھر لے کر چلو۔ پپو اسے اپنے گھر میں لے کر آ جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، اتنے میں طوطا آ جاتا ہے پھل اور اپنی سبزیاں لے کر۔ پپو اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ اتنا ٹائم کہاں لگا دیا، میں اتنا رو رہا تھا، پریشان تھا، جنگل میں مجھے کبوتر کا بچہ ملا، کبوتر کا بچہ میرے ساتھ میرے گھر آ گیا، اس کی وجہ سے مجھے ڈر نہیں لگا۔ طوطا کبوتر کے بچے کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم نے پپو کا بہت زیادہ خیال رکھا، موسم بہت زیادہ خراب ہے، آج رات تم پپو اور میرے ساتھ یہاں پر رکو۔ کبوتر کا بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔